اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس عمل کو پڑھنے کے آپ کو دو بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ، اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے یا پھر آپ خود کسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت، چاہے وہ چھوٹی بیماری ہے یا بڑی بیماری ہے، بڑی بیماری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی لا علاج بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور اس کا دوسرا فائدہ، یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے، اگر آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، دشمن ظاہری ہیں یا باطنی، آپ سے زیادہ طاقتور ہیں، جادو کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، تعویذات کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے دشمنوں کو ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا اور ان کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کے یہ دو بہت بڑے آپ کو فائدے ہوں گے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام اور قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ وہ آیت سورہ یاسین، جسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، اس صورت میں موجود ہے۔ دوستو، اگر آپ اس عمل کو پختہ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ اگر بیماری سے شفا کے لیے پڑھو گے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور اگر دشمنوں سے چھٹکارے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا اور ان کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے گا۔ اب یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اگر تو آپ نے کسی مریض کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو پھر آپ نے پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے، اور اگر آپ خود مریض ہیں تو پانی کا ایک گلاس لیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ اور اگر آپ نے دشمن سے چھٹکارے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو پھر پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ اگر دشمنوں کے لیے پڑھنا ہے تو پانی کی ضرورت نہیں، اور اگر بیماری سے شفا کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، پھر پانی کا ایک گلاس یا پھر حسب ضرورت پانی اپنے پاس رکھ لے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس آیت مبارکہ کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام ہے، یا سلام، یا سلام، اس نام کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 100 مرتبہ سورہ یاسین کی اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں، 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کو پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا اس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی مریض کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا ہے تو پھر آپ نے مریض پر بھی دم کر دینا ہے۔ اور اگر آپ خود اپنے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی دشمن کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا ہے تو پھر آپ نے تصور میں اپنے دشمن کے دل اور دماغ پر پھونک مار دینی ہے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جس پانی پر آپ نے دم کیا ہوگا وہ پانی آپ مریض کو پلا دیں۔ میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ پانی کو آپ نے حسب ضرورت کے مطابق رکھنا ہے، یعنی کہ جتنا پانی آپ آسانی سے پی سکتے ہیں اتنا پانی آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ پانی کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اگر 1 گھونٹ کی طلب ہے تو 1 گھونٹ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اب دوسرے دن بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ حسب ضرورت پانی لینا ہے، اول آخر درود پاک، اور درمیان میں 100 مرتبہ سورہ یاسین کی یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ اور 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھ کر پانی پر دم کر دے اور مریض پر بھی دم کر دے۔ اور اگر دشمنوں کے لیے یہ عمل کیا ہے تو تصور میں دشمنوں کے دل اور دماغ پر پھونک مار دے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اب بالفرض اگر آپ کا مریض 41 دنوں سے پہلے صحت یاب ہو جاتا ہے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ 41 دن مکمل کرنا چاہتے ہیں تو 41 دن مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت اگر آپ کے دشمنوں کو 41 دنوں سے پہلے ہدایت دے دیتا ہے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اب اگر میری محترم مائیں بہنیں اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے خاص ایام میں بھی یہ عمل، یہ وظیفہ جاری رکھ سکتی ہیں۔ تو اس چھوٹے سے آسان سے عمل کے اللہ رب العزت آپ کو یہ 2 بہت بڑے فائدے عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہر طرح کی مہلک بیماری سے بھی شفا عطا فرمائے گا، شرط یہ کہ موت کا وقت قریب نہ آیا ہو۔ اور اگر دشمنوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو یا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو ہدایت دے دے گا، یا پھر انہیں ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا اور ان کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اس میں آپ کے یقین کا کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا، آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا، تب تک آپ کو کسی بھی عمل کے، کسی بھی وظیفے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور یقین جانے کہ اگر آپ مکمل یقین رکھ کے کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو چند دن وہ عمل، وہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔